عزاداری کو برپا کرنا ان مقامات کے اوپر کہ جن مقامات پہ عزاداری نہیں ہے، اور کوشش کرنا کہ عزاداری اچھے طریقے سے برپا ہو۔ ہمارے علماء کی سیرت میں آپ کو یہ نقطہ عجیب و غریب طریقے سے نظر آئے گا، جہاں کوئی مجلس پڑھنے والا نہیں وہاں پہنچ جاتے تھے، خود اثر خود کسی بھی طریقے سے محنت کر کے، مشقت کر کے، تاکہ نام امام حسین یہاں پر بھی بلند ہو، عزاداری سید الشہداء یہاں پر بھی برپا ہو۔ سخت ترین ادوار میں یہ قم کا واقعہ ہے، اور شہاب الدین مرعشی نجفی ہی نے نقل کیا ہے، جب رضا شاہ ملعون نے، پہلوی جس نے عزاداری پر پابندی لگائی تھی، عمامے پر پابندی لگائی تھی، کوئی طالب علم عمامہ نہیں پہن سکتا سوائے اس کے کہ جو مجتہد ہو، صرف مجتہدین عمامہ پہن سکتے ہیں، باقی طالبوں کا عمامہ پہننا ممنوع، تاکہ عمامے کم نظر آئیں لوگوں کو۔ حجاب پر پابندی، کوئی عورت چادر نہیں اوڑھے گی، سب سر برہنہ باہر آئیں گی۔ یہ رضا شاہ نے استعماری طاقتوں کے حکم پر یہ سارے کے سارے فرامین جو ہیں نافذ کیے تھے ایران کے اندر۔ جب عزاداری پر پابندی لگی تو اب یہ اس زمانے میں پابندی لگی، پابندی پہلے سے لگی، کافی عرصے چلی یہ پابندی، اس کا دورانیہ تھوڑا نہیں رہا ہے۔ مؤسس حوزہ علمیہ قم شیخ عبدالکریم حائری جو تھے، ان کے زمانے میں اس پابندی کی بات شروع ہوئی تھی، پابندی لگی، ان کے سامنے کسی نے کہا تھا قبلہ آپ مرجع وقت ہیں، آپ جو ہے مؤسس حوزہ علمیہ، آپ کو پتہ ہے عزاداری مستحب ہے، ٹھیک ہے مستحب پہ پابندی لگا رہے تو کیا ٹینشن ہے۔ شیخ عبدالکریم حائری نے کہا یہ ایسا مستحب ہے جس میں 1000 واجب چھپے ہوئے ہیں، ہزاروں واجبات کو اس مستحب نے بچایا ہوا ہے۔ تو عزاداری کو مستحب کہنا بھی جو ہے یہ ایک حماقت اسے کہا جا سکتا ہے، یہ حماقت ہے آپ عزاداری کو مستحب کہنا۔ عزاداری نماز ولایت امیر المومنین ہے، عزاداری نماز ولایت جب بن گئی تو وہ روایتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو 6 چیزوں پر ہے، تو 9 چیزوں پر ہے، تو 10 چیزوں پر ہے، تو 11 چیزوں پر، مختلف روایتیں۔ ہر روایت کے آخر میں ہے ولایا ولایا ولایا، اور آخر میں ٹکڑا بھی لگا ہوا ہے، جس طریقے سے ولایت کا حکم دیا گیا اس طریقے سے کسی چیز کا حکم، جس طریقے سے ولایت کے بارے میں دعوت دی گئی کسی چیز کے بارے میں دعوت نہیں دی گئی۔ تو عزاداری سے تو اظہار ولایت ہوتا ہے، اظہار محبت ہوتا ہے کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں، لہٰذا عزاداری سید الشہداء واجب ہے، مستحب نہیں ہے۔ اب یہ کہ اس کے طریقے مختلف طریقے ہیں، ہاں ان کو آپ مستحب کہہ سکتے ہیں۔ عزاداری مودت ہے یا نہیں ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ مودت مستحب ہے یا واجب ہے؟ تو عزاداری اسی مودت کا تسلسل ہے، تو اس عنوان سے میں کہہ رہا ہوں کہ عزاداری واجب ہے۔ اب یہ کہ اس کے طریقے مختلف ہیں، کوئی جو ہے وہ ہاتھ کا ماتم کر رہا ہے، تو کوئی سر پہ ماتم کر رہا ہے، کوئی چہرے پہ ماتم کر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی کالے کپڑے پہن کے، کوئی کالے کپڑے دیواروں پہ لگا کے، مختلف ذریعے ان پہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو وہ ایک طریقہ، خاص طریقہ وہ والا مستحب تھا، لیکن اصل عزاداری، اصل دل میں غم ہونا، نفس المحموم جو ہے، جو عزادار کی جو سانس جس کو عبادت کا درجہ عبادت کا درجہ دیا گیا ہے، وہ محموم ہونا، وہ واجب ہے، وہ غم واجب ہے۔ جب عزاداری واجب ہو گئی، ہمارے علماء نے اس کے بارے میں اہتمام عجیب دکھایا ہے۔ اب وہ واقعہ سنی جو تمہیداً یہ بات میں نے کی تھی، شہاب الدین مرعشی نجفی، پابندی لگی ہوئی ہے، کہتے ہیں میں آیت اللہ خمینی اور 3-4 بڑے مجتہد مدرسہ فیضیہ سے نکلے، مدرسہ فیضیہ حرم کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے، حرم بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب نکلے ہم لوگ کس چکر میں، توجہ فرمائیے، نقطہ جو میں نے عرض کیا کہ عزاداری نہیں ہو رہی ہے، عزاداری پہ پابندی لگی ہوئی ہے۔ جس شہر میں عزاداری پر پابندی ہے اس شہر میں کچھ فقیہ، آیت اللہ خمینی بھی فقیہ، شہاب الدین مرعشی نجفی بھی فقیہ، اور 3-4 اور علماء، سب فقیہ ہیں، یہ نکلے ہیں تاکہ عزاداری برپا ہو سکے۔ اور کتنے اچھے لوگ تھے جنہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا، مردان علم در میدان عمل، میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا کتاب کا، اس میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ پھرتے جا رہے تھے، کہیں سے کوئی ترکیب، کوئی ایسی چیز ہم لوگ سوچیں کہ آج رات مجلس حسین کم سے کم ہو جائے، محرم کے ایام ہے، مناسب نہیں ہے بغیر مجلس کے رات گزرے۔ یہ ایک عالم کا تفکر ہے، یہ ایک فقیہ کا تفکر ہے۔ تو
کہہ رہے ہم لوگ گزر رہے تھے فیضیہ سے نکلے، آپ نے دیکھا ہوگا حرم کے چاروں طرف وہاں پہ ہوٹلز موجود ہیں، تو ایک ہوٹل کے اندر سے رونے کی آواز آئی، ہم بڑا تعجب ہوا کہ کیسے رونے کی آواز آ رہی۔ وہاں گئے تو جو ہے دیکھا کہ جو ہے نا ایک کمرے کے اندر کچھ مومنین بیٹھے اور گریہ کر رہے ہیں، اور ہم لوگ جیسے ہی پہنچے تو کسی نے جو ہے ہمیں بتایا کہ بھائی یہ بندہ اصفہان سے آیا تھا، اس کے جو ہے ابا حسین خان بتایا نام، وہ فوت کر گئے، بیچ میں ایک تابوت بھی رکھا ہوا، لوگ بیٹھ کے گریہ کر رہے ہیں۔ شہاب الدین مرشی نجفی صاحب کہتے ہیں جیسے ہی ہم لوگ وہاں پہنچے ہم لوگوں نے بھی بیٹھ کر جو ہے تعزیت اور تسلیت جسے کہا جاتا ہے، بڑا افسوس ہوا۔ تو جس کو تسلیت پیش کی اس نے کان میں کہا کہ یہ ہم لوگوں نے ڈرامہ کیا ہوا ہے، کوئی حسین خان نہیں مرا ہے، مولا حسین کی مجلس برپا کرنے کے لیے یہ تماشا ہم نے کیا بھی۔ توجہ کر رہے ہیں آیت اللہ خمینی شہاب الدین مرشی نجفی کہتے ہیں جیسے ہی ہم نے بیٹھ کے ہم نے بھی رونا شروع کیا، اب نام حسین خان دیا ہوا ہے، گریہ سید الشہداء کو حسین ابن علی کا، فوراً ایک پولیس والا آ گیا تھوڑی دیر میں، کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ اصفہان سے غریب بندہ بیچارے کے باپ کا یہاں انتقال ہو گیا، زیارت کے لیے آیا تھا، بی بی کی یہ ہو گیا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے رو رہا ہے بیچارہ۔ اس نے لکھا اور چلا گیا، کہا ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے۔ ساری رات مجلس برپا ہوتی رہی، ساری رات گریہ ہوتا رہا۔ یہ ترکیب کس کی ہے؟ ایک عام بندے کی ترکیب ہے، لیکن اس ترکیب سے استفادہ کون کر رہے ہیں؟ فقیہ وقت آیت اللہ خمینی شہاب الدین مرشی نجفی۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بدترین حالات ہوں، حکومت کی طرف سے بھلے پابندی لگی ہوئی، صدام کے زمانے میں لوگ جو ایک دوسرے کے کان میں ایک دوسرے کو مصائب سناتے تھے، کان میں جا کر، یہ عجیب ہے، یہ مجلس پڑھنا منع ہے، مجلس کا انعقاد منع ہے، وہاں تو فوراً پھانسی میں لٹکاتے تھے، گولی مار دیتے۔ تو گھروں میں جا کر رشتہ دار ایک دوسرے کو کیونکہ اور کہتے تھے ذرا آواز بلند گریہ بھی نہیں کرنا، آہستہ رہو، پتہ چل گیا تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی، مارے جاؤ گے۔ اس دور میں بھی مجلسیں ہوئی، جس دور میں دیگوں کے اوپر فائرنگ کر کے، دیگوں میں سوراخ کر کے نظروں کو بہا دیا جاتا تھا، گرا دیا جاتا تھا، اس دور میں بھی نظر امام حسین جو ہے ہوتی رہی۔ جس دور میں مشی پر پابندی تھی، لوگ رات کو مشی کرتے تھے، دن میں سو جاتے تھے، آرام کرتے تھے، اس دور کے اندر بھی یہ سلسلے سارے جاری رہے۔ تو عزاداری سید الشہداء ایک ایسا عمل ہے، ہمیں علماء کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ کسی حال میں بھی اس عمل کو ترک نہیں کرنا، جیسے بھی کوشش کر کے عزائے حسین کا اہتمام ہونا چاہیے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين